اس میں ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کریز سے باہر نکل کے اور واقعی اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو آپ کو یاد ہوگا سعودیہ کے حوالے سے کریز سے باہر نکل کے تو گنڈاپور خود بھی تو کھیلتے ہیں نا, وہ کون سا کریز کے اندر رہ کر کھیلتے ہیں. اچھا, اور اگر شیر افضل مروت پر یہ الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے تو گنڈاپور پر بھی الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر تو صورتحال یہ ہے کہ علیمہ خان نے سلمان اکرم راجہ کے حق میں بات کی اور گنڈاپور نے شیر افضل مروت کے. وہی بات جو ہم کریں, میں نے علیمہ خان نے کہا جو سلمان اکرم راجہ کے خلاف بات کر رہا ہے وہ تو میرا مطلب ہے غدار ہے. گنڈاپور نے کہا نہیں وہ غدار نہیں ہے, اس کی اپنی پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور اگر اس نے کوئی رائے دی ہے تو آپ کو اسے اگنور کرنا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب اگنور ہی کریں گے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب شیر افضل مروت کی بالکل سیاست ختم ہو گئی, پی ٹی آئی میں بالکل کم بیک نہیں کر سکتے, خان صاحب ان کو جو ہے اسپیئر نہیں کریں گے, نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک ملاقات ہوگی اور اس کے بعد تھنگس ول گو نارمل. پہلے شیر افضل مروت کو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ باقاعدہ نکال بھی دیا تھا فردوس شمم نقوی صاحب لیٹر جاری کر کے, اور وہ لندن کے دورے پہ بھی چلے گئے تھے. پھر جب 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا, کچھ تھا, ووٹ چاہیے تھے, پھر ان کو واپس لے لیا گیا. تو شیر افضل مروت جو ہے نا, ٹیکنیکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیر افضل مروت اب گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بھی کچھ انٹرویوز میں گنڈاپور کی بہت حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ گنڈاپور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دونوں کی تھی اختلافات, پہلے اچھے تعلقات نہیں تھے, پھر دونوں نے سٹیج پہ ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا, پھر شیر افضل مروت کے بھائی کو گنڈاپور صاحب نے کیبنٹ سے نکالا بھی تھا. ہاں جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ ایک وقت میں تو دونوں کے بہت زیادہ اختلافات بھی رہے, لیکن آج کی جو گروپنگ ہے جس میں ایک طرف علیمہ خان ہے, ایک طرف بشرا بی بی ہیں, ایک طرف گنڈاپور ہے. اب یہ بھی خبریں ہیں کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور کے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, وہ تو علیمہ خان اور گنڈاپور کے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, بشرا بی بی اور گنڈاپور کے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں جی, ان دونوں طرف اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو گنڈاپور جو ہیں وہ اس وقت نہ بہن کے ساتھ ہیں نہ بیگم کے ساتھ ہیں, وہ الگ ہواؤں میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو سپورٹ ہے میرے خیال سے, عمران خان صاحب کا سپورٹ ہے ان کو, وہ شاید اسی لیے, اور ہر کوئی شاید اسی لیے بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کا سپورٹ ہے. یہ اب وقت بتائے گا کہ انہیں کتنا سپورٹ ہے. اس وقت تو شاید خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ وہ گنڈاپور کو نہیں ہٹا سکتے. گنڈاپور کو ہٹانے کا اس وقت فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا. لیکن انہوں نے بشرا بی بی کو پشاور بٹھایا ہوا ہے اسی لیے کہ کے پی ہولڈ ہے. دیکھیں پشاور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بندے نے مجھے کہا شیخ وقاص اکرم کیوں پشاور بیٹھے ہیں سرکاری خرچ پہ, انہیں تو جھنگ بیٹھنا چاہیے, اسلام آباد بیٹھنا چاہیے, وہ مذاکرات کے حق میں بیان بھی دیتے ہیں, لیکن بیٹھے وہ کے پی حکومت کے خرچے پہ پشاور میں ہیں, وہ بھی پشاور سے نہیں نکلتے ہیں. حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, ایک لمبی لسٹ ہے جو پشاور ہی بیٹھے ہیں, جو پشاور سے نہیں نکلتی ہے. اور یہ علیمہ خان کو بھی یہ گلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جا کر پشاور میں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ پنجاب نہ آتے ہیں, پنجاب سے پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, احتجاج نہیں کرتے, احتجاج کی کال ہو تو باہر نہیں نکلتے, سڑکوں پر نظر نہیں آتے, اور کوئی کام پارٹی کا کوئی کام نہیں کرتے, حکومت وہاں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا پشاور, یہ ایک سیف ہیون پی ٹی آئی کے لیے بن گیا, اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ جا کے پشاور بیٹھ جائے اور کے پی حکومت کا مہمان ہو جائے. تو کے پی حکومت اب کس کس کو مہمان رکھے گی؟ اب آج کل تو شیخ وقاص اکرم کی بھی کے پی حکومت کے مہمان ہیں, اور بھی لوگ کے پی کتنے عرصے سے ہیں وہ وہاں پہ؟ وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چلے گئے تھے, پھر واپس ہی نہیں آئے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ وقت اب پشاور میں ہی رہتے ہیں اور سرکاری مہمان ہیں وہاں پر. تو لوگ کہتے ہیں انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے, وہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے, وہ جھنگ سے انہیں جھنگ میں ہونا چاہیے, پنجاب میں کام کرنا چاہیے, وہ کے پی سے نہیں نکلتے ہیں. تو بہرحال پی ٹی آئی کی جو انٹرنل ڈویژن ہے وہ اس میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں. شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی میں اس وقت علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہیں, گنڈاپور شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں, علیمہ خان اور بشرا بی بی کی آج پشاور میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ سارا جو منظرنامہ ہے یہ کوئی بانی پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے اچھا نہیں, لیکن صحافیوں نے سوال کیا علیمہ خان صاحبہ سے کہ اس طرح پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, اور آپ کے حوالے سے بھی خبریں ہیں جس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, پارٹی صرف ایک ہی شخص چلا رہا ہے, وہ عمران خان جیل میں بیٹھا شخص ہے, اسی لیے اختلافات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پر بانی پی ٹی آئی, لیکن یہ کہ تردید نہیں کی اختلافات کی, نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ مصیبت یہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد پارٹی کون چلائے گا؟ وہ تو ابھی جیل میں ہے, کہ کئی دن ملاقات نہیں ہوتی, بہت سارے فیصلے ان کے بغیر کرنے ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, ڈے ٹو ڈے جو سیاست ہے وہ ہر وقت تو اس میں بانی پی ٹی آئی کی گائیڈنس موجود نہیں ہے.
कोई बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानने के लिए तैयार नहीं, कोई सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल मानने को तैयार नहीं, कोई उमर यूब को कायदे इख्तिलाफ मानने को तैयार नहीं। और उनकी फैमिली को वैसे कोई सीरियस नहीं लेता, नालिमा खान को, ना बुशरा बीबी को। तो पार्टी में सबकी एक अपनी अपनी चल रही है। पार्टी जो है ना डिसहरे में है कि आपको समझ नहीं आ रही कि पार्टी है भी या नहीं भी है। बानी पीटीआई का अपनी जगह एक फैक्टर मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो पार्टी का शराजा है वो बुरी तरह बिखर गया है। और पार्टी में ना यकसुई है, ना यकजहती है, ना इत्तेहाद है, बल्कि सब एक दूसरे की जान के दुश्मन हमें नजर आ रहे हैं और सबको लगता है कि वो गद्दार है, वो एक बड़ा अजीब बात चल गई है। क्या? जिसको जिससे इख्तलाफ है ना वो दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह देता है। अब मतलब मैं आपको बताऊं, ये शहबाज गिल वगैरह ने शेर अफजल मरवत को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह दिया।